تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر قدرت اللہ شہاب کا یہ نظر میں رہے کہ اس نے ساری زندگی دنیاوی مناصب ہی پر گزاری، بیوروکریسی میں رہا، اور ایک وقت اس نے گزارا جس نے دنیا دیکھی، پھر روحانیت کی جانب مائل ہوا۔ جب ہم روحانی اسفار کی بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں سلاسل نظر آتے ہیں، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، شاذلیہ، اویسیہ، چشتیہ، یہ سارے سلاسل نظر آتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک بڑے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جن کی وساطت سے وہ سلسلہ جا کر جڑتا ہے امام الانبیاء کے ساتھ۔ سلسلہ نقشبندیہ کو دیکھتے ہیں تو پیچھے ایک بڑے بزرگ نظر آئیں گے جن کی وساطت سے ہم امام الانبیاء تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ روحانی اسفار ان سلاسل کے ذریعے سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہی سلاسل میں سے ایک سلسلہ ہے جسے حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ملفوظات میں بھی ذکر کیا اور بزرگوں نے بھی ذکر فرمایا، جسے کہتے ہیں سلسلہ اویسیہ۔ اس سلسلہ اویسیہ کی انفرادیت یہ ہے کہ اس سلسلہ پر چلنے والا جو فرد ہوتا ہے اس کے اور امام الانبیاء کے درمیان کوئی اور بڑی ہستی کامل موجود نہیں ہوتی، بلکہ وہ براہ راست مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک سے فیض لے رہا ہوتا ہے۔ اسے سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں، اور اسے سلسلہ اویسیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جناب سیدنا اویس قرنی کو جو حضور نے بغیر کسی وسیلے کے جو فیض دیا تھا اس کی برکت آج بھی جاری۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو قدرت اللہ شہاب نے بھی یہ پڑھ رکھا تھا، بعضوں کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ بہت عالی سلسلہ ہے جس کو سلسلہ اویسیہ کہتے ہیں۔ تو بعضوں کا قدرت اللہ شہاب نے یہ پڑھا تھا کہ جناب یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایسا کوئی سلسلہ موجود نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں پہنچا۔ وہ دیہات کی مسجد تھی، دیواریں خستہ تھیں، چٹائیاں اس کی پھٹی ہوئی تھیں، امام صاحب بھی بالکل پورے سورے نظر آتے تھے کہ صرف حافظ ہی تھے۔ انہوں نے جمعے کا خطبہ شروع کیا، کہتے ہیں انہوں نے ایسی لمبی لمبی داستانیں سنائیں، ایک کہانی ادھر سے شروع کرتے ادھر ختم کرتے، ادھر سے شروع کرتے ادھر ختم کرتے۔ تو کہتے ہیں کبھی مجھے ان کی بات پر ہنسی آتی، کبھی مجھے تعجب ہوتا، کبھی میں ان کی باتوں پر افسوس کر رہا ہوتا، اور ان کی بات ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور کہتے ہیں میں اکتا بھی رہا ہوں۔ اسی اثنا میں کہتے ہیں کہ اس ساری گفتگو کے درمیان انہوں نے ایک بات شروع کی، اور کہتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک باپ اور بیٹی کے باہمی محبت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کا نام تھا فاطمہ اور باپ کا نام تھا محمد مصطفیٰ۔ تو باپ کے جو ماننے والے صحابہ تھے انہوں نے جب کوئی بات اپنے نبی سے منوانی ہوتی تھی اور رسول کائنات مان نہیں رہے ہوتے تھے تو وہ مصطفیٰ کے جو صحابہ تھے وہ مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کو سفارشی بنا کر بھیج دیتے تھے، اور وہ سفارشی بنا کر بھیجتے تو حضور اپنی بیٹی کی بات مان لیا کرتے تھے۔ قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ساری باتیں جو دائیں بائیں وہ کر رہے تھے امام صاحب، اس بات نے مجھے بڑا لطف دیا اور مجھ پر ایک رکت بھی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہونے کے بعد میں نے اسی مسجد میں چند نوافل اور ادا کیے، سیدہ پاک کے اصال ثواب کے لیے چند نوافل پڑھے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دعا مانگی۔ دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں نہیں جانتا کہ اس بابا جی نے جو داستان سنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے رسول نے اپنی بیٹی سے بڑا ٹوٹ کر پیار کیا، تو اس لیے میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ تو روح فاطمہ کو اجازت عطا کر کہ وہ مجھ گناہ گار کی سفارش اپنے بابا جان کی بارگاہ میں لے جائے، اور ان سے مجھے یہ طلب کر کے دے دے کہ یہ سلسلہ اویسیہ اگر سچ ہے تو مجھے اس کا فیض اور اس کی برکت عطا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ گزر گیا، کئی دن گزر گئے، میں بھول گیا کہ میں نے کوئی دعا کی تھی۔ کہتے ہیں میری ایک بھابھی جرمنی میں رہتی تھی، وہ نو مسلم تھی، یعنی پہلے وہ کسی اور مذہب سے تھی، پھر اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد بہت متقی پرہیزگار خاتون تھی۔ کہتے ہیں ان کا مجھے ایک خط آیا، اور خط جب آیا تو کہتے ہیں کہ میرے حواس اپنے قابو میں نہ رہے۔ کہتے ہیں میری بھابھی نے مجھے لکھا تھا The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. اس خط میں وہ لکھ رہی ہیں کہ اگلی رات مجھے سعادت میسر آئی کہ میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ کو خواب میں دیکھا
She talked to me the most graciously. انہوں نے بڑے اعزاز، بڑے احترام اور بڑی عزت کے ساتھ میرے سے کلام کیا ہے. And said, tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father who has very kindly accepted it. کہ اپنے برادر ان لا قدرت اللہ شہاب کو میرا یہ پیغام دے دو کہ میں نے ان کی گزارش اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پیش کر دی ہے اور میرے بابا جان نے ان کی گزارش کو قبول بھی کر لیا ہے. جب یہ خط پڑھا تو قدرت اللہ شہاب کو یہ خوشی جو سلسلہ ویسیہ کی حقیقت کی یا اس کے فیضان کی میسر آنی تھی آئی. جملے کیا ہیں؟ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اس تصور نے مجھے کئی دن اپنے آپے سے باہر رکھا کہ میرا ذکر اس باپ اور بیٹی کے درمیان ہوا ہے. اللہ آئے. اور کہتے ہیں اتنا عرصہ جو ہے ایک مصرے کا مصداق رہا کہ مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے، مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے. اللہ